بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو کہ انسانی زندگی کے تمام معاملات اور معاشرے ہوں، اقوام ہوں، ان کے تمام معاملات اور ڈیلنگز کے بارے میں ایک جامع کتاب ہے۔ خواہ انسانی معاملات کا تعلق سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، لین دین سے ہو، یا دنیا کے آج کے جو علوم ہیں جن کو ہم کرمنالوجی کہیں یا سوشیالوجی کہیں یا فلسفی اور لاجک اور ریزننگ، اینتھروپولوجی، کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کو اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب سے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں، اس سے تعلق اس طرح استوار نہیں کرتے جس طرح یہ کتاب تقاضا کرتی ہے، تو پھر انسان مسائل سے دوچار ہوگا۔ اس لیے کہ خالق کائنات نے یہ کتاب نازل فرمائی اس لیے کہ انسان کی تخلیق تو کر دی، اور تخلیق کے بعد اس کو جو مسائل درپیش ہوں گے ان سے خالق کائنات نے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا، بلکہ ایک طریقے زندگی بتانا ضروری سمجھا، ایک ضابطہ حیات دینا ضروری سمجھا، جو پھر اپنے ایک بندے نبی کے ذریعے ہم تک وہ پیغام پہنچایا جسے وہ رسول کہتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا ایک انداز ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر اب تک بے شمار انبیاء اسی لیے بھیجے کہ انسان زندگی کیسے گزارے تاکہ وہ پرسکون زندگی اور استحصال سے پاک زندگی کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ ہے وہ مقصود تصور رسالت کا یا ان آسمانی کتب کا جو کہ ان انبیاء پر نازل ہوئیں اور پھر انسانوں تک پہنچائی گئیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس دین کا نام دیا وہ ہے دین اسلام۔ اس ضابطہ حیات کو وہ کہتا ہے اسلام۔ اسلام ایک طرز فکر اور طرز حیات ہے۔ تمام انبیاء اسی دین کو لے کر آئے اور تمام انبیاء مسلم کہلائے۔ حضرت نوح مسلم تھے، اس سے پہلے آدم مسلم تھے، موسیٰ مسلم تھے، عیسیٰ مسلم، داؤد، ایوب، یحییٰ اور یعقوب، جو بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب مسلم تھے۔ ان کا دین دین اسلام تھا۔ جو میں دین کو سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج جو میں سورہ سامنے میرے آئی ہے میں اس کا کچھ ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کی پہلی 14 آیات کا۔ یہ سورۃ التکویر ہے۔ اس سورہ میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اب یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ قیامت تو اس شخص کے لیے برپا ہو جاتی ہے جب اس کی یہاں ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا جب تمام ذی روح جو ہیں وہ پھر موت کا مزہ چکھیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس کی کچھ شکل اللہ تعالیٰ جو پیش فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عرب میں سب سے قیمتی چیز وہ اونٹنی ہوتی ہے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، گویا اس نے ایک بچہ جننا ہوتا ہے، اور بڑی وہ قیمتی ہوتی ہے، اور سب اس کا خیال رکھتے ہوتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ضرر پہنچے یا گم نہ ہو جائے ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ اس کو بھی بھول جائیں گے، یعنی اپنے عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی انہیں ہوش نہیں رہے گا۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ یہ لوگ جو مر چکے ہیں
یہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ زندہ دفن کی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی اور ان سے یہ سوال ہوگا، بلکہ اس تمام مخلوق سے سوال ہوگا جنہوں نے انہیں زندہ گاڑا۔ پوچھا جائے گا، بتائیں کس قصور میں ان کو زندہ گاڑا گیا۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی، یعنی دہکانا یہ ہے کہ اسے پورے جوبن پر لایا جائے گا کہ اس دن حساب ہونا ہے، اور دنیا کے ظالم انسانوں کو، اللہ سے جنگ کرنے والے انسانوں کو اس میں جھونکنا ہوگا، اس لیے خاص طور پر دہکائی جائے گی۔ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اور پھر ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو یہاں ظلم کا شکار رہیں، جن کا استحصال ہوا، جن کے حقوق غصب ہوئے، اور ساری عمر کہتے رہے کہ اللہ تیری نصرت کب پہنچے گی، تو کب ہماری فریاد سنے گا۔ یہ لوگ ہیں جن کے اعمال ہمیں اللہ کے پاس ہوں گے، اور پھر جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ اب ہمیشہ کے لیے سکھ والی دنیا میں چلے جائیں، اب آپ کا کبھی استحصال نہیں ہوگا، اور اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی ہیں یا انبیاء کرام نے جو دین پیش کیے ہیں، یہ اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ یہ انسان اس دنیا کو اتنا عزیز سمجھتا ہے، آخرت قربان کر دیتا ہے۔ اس دنیا کو اتنا عزیز سمجھتا ہے، یہاں کے مال اور اقتدار کو، کہ دنیا کے حقوق غصب کرنے میں بالکل نہیں جھجکتا، آگے سے آگے اپنی دنیا کے اثاثے، اقتدار، اسی میں ساری زندگی گنوا دیتا ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے، گنوا دیتا ہے، اس لیے کہ جب اس کی اسی دنیا میں آنکھ بند ہوتی ہے، اس دن یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور بے وزن ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی اخروی زندگی کا بد انجام اس کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر فوراً وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ اب میں جان گیا کہ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، مجھے ایک بار پھر دنیا میں جانے تو دو، پھر میں یہ بالکل حرکتیں نہیں کرتا، اب میں اس دین پر کاربند ہوں گا، آپ کی عبادت اور بندگی کروں گا، مجھے ایک موقع دے دیجئے۔ اللہ کہے گا کہ اب مواقع بند ہو گئے، اب آپ دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، کوئی بھی دنیا سے جو رخصت ہوا ہے کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ آج وہ دن ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ دن، یہ وہ مہینے، سال ہیں جب ہم غرق ہیں دنیا کی لالچوں میں، حقوق غصب کرنے میں، اور اقتدار تک جانے کے لیے ہر غلط کام کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی تھی، کیا اسے سیاسیات کا ایک درس اور انداز نہیں سمجھیں گے کہ جب وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتے ہیں؟ جب دنیا بالکل ناآشنا تھی کہ عربین پینسولا میں بھی کوئی اسٹیٹ بن سکتی ہے، قبائل میں منتشر تھے، ان سب قبائل کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا، ایک طرز فکر میں ڈھالا، اور ایک ملک کے سربراہ بنے۔ آپ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، کمانڈر ان چیف تھے افواج کے، چیف جسٹس بھی تھے، اور معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے مدرس اور معلم بھی تھے۔ یہ ساری خصوصیات کے حامل تھے ہمارے نبی۔ اسٹیٹ کے ساتھ تعلق کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس جو کہ اسٹیٹ کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہے۔ اگر اس کا ترجمہ یہی ہے تو بتائیں حضور ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ایک تعارف نہیں رکھتے؟ جب وہ دوسری اقوام کو خطوط بھیجتے ہیں تو کیا اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کا چیپٹر اوپن نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے۔
حضور نے بھی سیاست کی، حضور نے بھی معاملات کیے، حضور نے بھی معاہدے کیے، دوسری اقوام سے ربط و تعلق پیدا کیا، تجارت فرمائی، ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات کیے، اولاد ہوئی، اولاد سے معاملات کیے، دوستوں سے، تمام معاشرت کے ساتھ۔ اس میں ایک درس پوشیدہ ہے۔ کیا اس کا کچھ بھی اثر ہے ہماری اپنے ذاتی معاملات پر، اپنے خاندانی معاملات پر، ہمارے معاشرہ، ہمارا ملک اور اقتدار، یہ سیاست، یہ اقتصادیات، یہ جب ہم اتنے مسائل میں دوچار اور گھرے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو میں اس وقت سمجھتا ہوں یقیناً ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے اس پیغام، اس قرآن مجید اور نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہیں دور تو نہیں ہٹ گئے، اور میں بتاؤں مسائل میں مبتلا رہیں گے جب تک ہم دور رہیں گے اس بہترین دنیا کی کتاب سے اور نبی آخری زمان کی تعلیمات سے۔ آپ کا توجہ دینے کا اور سننے کا شکریہ۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کی دنیا بھی حسین کرے اور آخرت بھی۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔